اتنے سال پہلے آپ نے یہ جلوس نکالا تھا فریدہ شاہید صاحبہ، اور اس وقت پولیس کا رویہ آپ کے حوالے سے کچھ مختلف تھا. سنا ہے کہ اس وقت آپ نے پولیس کو جھڑکا بھی تھا جب آپ کو اریسٹ کیا گیا. تو کچھ تو یادیں اپنی بیان کریں کہ اس وقت ہوا کیا؟ دیکھیں، شکریہ بہت بہت. یہ تو اب ہمارا قومی دن بن گیا ہے، لیکن اس وقت ہمارا کوئی خیال نہیں تھا کہ ہم قومی دن بنا رہے ہیں. ہم تو ذاتی کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، اور پنجاب ویمن لائرز ایسوسی ایشن نے کال دیا تھا اور خواتین محاذ عمل نے موبلائزیشن کی تھی. ہم جس طرح سے آپ نے کہا ہے، ساری چیزیں پہ پابندی تھی، سب چیزیں وہ بند تھیں کہ وہ آمریت کے دور میں. تو ہم نے کہا تھا کہ یہ کیونکہ لائرز نے کال کی تھی، انہوں نے کہا تھا 2-2 کر کے 10 فٹ کا فاصلہ. ہم جا رہے تھے بیڈن روڈ سے لے کے ہائی کورٹ ایک پٹیشن لے کے. تو وہاں پر اتنے ہم لوگ شاید 200 تھے، اس سے زیادہ پولیس والے وہاں پر کھڑے ہوئے تھے، گھیراؤ کر رہے تھے. تو وہاں پر ہم بند ہو گئے تھے بیڈن روڈ پہ. جب حبیب جالب آئے اور وہ اپنی نظمیں سنانے لگے، جب وہ اپنی نظمیں سنانے لگے تو پولیس کے جو عملہ تھا ان کے توجہ ان کی طرف چلا گیا. اور جی، لیکن یہ ہے کہ وہاں پر جو بھی ڈرامہ ہوا، میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم جب دوڑ رہے تھے ہائی کورٹ کی طرف، تو ایک تو یہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ پولیس والیاں جو تھیں وہ ساتھ تھیں. وہ میری ساتھی رخسانہ رک کے ان سے کہنے لگے آپ ہمیں ہاتھ نہ لگائیں. انہوں نے جو جواب دیا مجھے بہت اچھا لگا. انہوں نے کہا نہیں جی آپ دوڑیں، ہم آپ کے ساتھ دوڑیں گے. تو آپ نے تو اس وقت کی بات بتائی، مگر یہ میں جاننا چاہوں گی آپ سے خاور ممتاز صاحبہ کہ جو قانون شہادت تھی اس وقت تو جنرل ضیاء الحق نے یہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے جی کئی کیسز کے اندر مرد کی گواہی اور عورت کی گواہی جو ہے وہ برابر ہوگی. مگر آج بھی جو انہیریٹنس لا ہے، یعنی کہ پراپرٹی کے جو معاملات ہیں، اس کے اندر آج بھی آدھی ہے. یہ درست ہے؟ یہ جو قانون پرپوز اس وقت ہوا تھا نا، اس میں یہی تھا کہ آدھی گواہی ہوگی، لیکن وہ اس قانون میں یہ تھا کہ جو فائنینشیل جو ٹرانزیکشن ہے اس میں عورت کی گواہی آدھی ہوگی. اس وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پریکٹیکل ٹرمز میں بہت سی جگہوں پہ عورت ہی ہے جو کہ سینکشن کر رہی ہوتی ہے، جو ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہے پیسوں کو، تو وہ کوئی کویسچن نہیں کرتا. اس کی جو وہ اختیار ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن بہت سی جگہوں پہ کہا جاتا ہے کہ 2 عورتوں کی گواہی ہو تو بہتر ہوگی. اگر سائن کر رہے ہیں تو اگر 2 عورتیں ہوں گی تو وہ بہتر ہوگا. تو جو قانون کا اطلاق ہمارے یہاں ہوتا ہے، قانون جو بھی بنتا ہے اس کا کچھ پوری طور پہ نہیں ہوتا مکمل طور پہ. تو وہ ایک طرف جو ایک ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہے وہ لاکھوں کا بھی اپروو کر سکتی ہے کوئی خرچہ، جی، اور دوسری طرف سائن کرتے وقت وہ کہتے ہیں کہ نہیں ایک جگہ 2 ہوں عورتیں تو بہتر ہے، مرد ایک ہو جائے. ابھی بھی یہی پریکٹس ہے؟ ہماری مائنڈ سیٹ کی ریفلیکشن ہے. اچھا، تو ابھی بھی یہی پریکٹس ہے اور ان ایون پریکٹس ہے. اچھا، نفیسہ شاہ صاحبہ، پراپرٹی میٹرز میں کچھ ہمیں گائیڈ کریں کہ ہم نے وکیلوں سے تو یہ سنا ہے کہ پراپرٹی میٹرز میں ابھی بھی عورت کی گواہی آدھی ہے. کیا یہ درست ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو 12 فروری جو ہے میں پاکستان کا قومی ہمارا دن ہے خواتین کا. اس موقع پر میں پاکستان میں جہاں بھی میری بہنیں ہیں، جس حال میں بھی ہیں، جیسی بھی ہیں، جس طبقے سے بھی ہیں، جس صوبے سے بھی ہیں، جس آئیڈینٹی سے بھی ہیں، میں سب کو خراج تحسین بھی پیش کروں گی، مبارکباد بھی پیش کروں گی. اور ایک بار پھر میں یہی کہوں گی کہ یہ 2008 اور 13 کے بیچ میں جو پیپلز پارٹی کی لیڈ کولیشن گورنمنٹ تھی، یہ اس نے اپنی وزڈم میں، گیلانی صاحب اس وقت غالباً وزیر اعظم تھے، اور یہی جو یہ جو جنرل ضیاء الحق کی آمریت میں جو خواتین کی جو اسٹرگل ہے، اور بالخصوص وہ 12 فروری والا واقعہ، اس کو دیکھ کر اسی دن کو مارک کرنے کے لیے یہ دن جو ہے منایا جا رہا ہے. تو اٹ از ایکچولی اے ڈے ویئر دا اسٹیٹ ہیز ریکگنائزڈ کہ اسٹرگل خواتین کی جو ہے اس کو ریکگنائز کیا گیا ہے. تو یہ بہت اہم دن ہے. آف کورس مارچ 8 پر تو ساری دنیا یکجا ہوگی، لیکن آج کا روز اس لیے اہم ہے کہ ہم اس اسٹرگل کو بھی یاد کرتے ہیں، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ ابھی اور بھی اسٹرگل جو ہے وہ باقی ہے. دیکھیں، خواتین کا جو فائنینشیل ایکسکلوژن ہے نا، ویسے تو ہر حال، میں ابھی فائنانس کمیٹی کی میٹنگ میں بیٹھی ہوئی تھی، وہاں پورا عملہ چھتا فائنانس منسٹری کا آیا ہوا تھا. کتنی خواتین تھی؟ ایک.
جہاں پر میں سمجھتی ہوں کہ 25-30 نہیں میں تو اس سائڈ پر تھی. جو آفیشلس تھے وہ جتنی بھی فائنانس منسٹری کے لوگ تھے اس میں ایک خاتون تھی. اور ابھی ڈان کا اداریہ نے بہت ایک انڈائٹنگ رپورٹ دی ہے سول سروس, سپیریئر سول سروس اور فیڈرل سول سروس, جہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ 5% سے بھی کم خواتین ہیں جو فیڈرل سروسز میں ہیں. یہی حال صوبے میں بھی ہوگا. تو وی کی ناٹ, جو نمبرز, ایویڈنسز, گراؤنڈ ریالٹی ایک ہے اور ہم کچھ اور کہیں اور ہیں. There has to be a matching. And one of the reasons, of course, as you pointed out, is کہ خواتین کو پراپرٹی یا ایسٹس میں نام تو ان کا آ جاتا ہے, میاں جو ہے اپنا کئی سارے اکاؤنٹس بھی خواتین کے نام پہ کھول دیں گے نا, لیکن ان ایکچوئل فیکٹ ان کی ایجنسی کتنی ہے, ان اخراجات پر ان کا کتنا رائٹ ہے, جو ٹرانسفرز ہوتے ہیں پراپرٹی پہ اس کا کتنا رائٹ ہے, اس کے لیے پریکٹیکل اسٹیپس کرنے پڑیں گے. قوانین تو کافی ہیں, اور انفیکٹ جو لاسٹ قانون اسمبلی میں دیا تھا, آئی تھنک اٹس ناٹ اے پریکٹیکل تھنگ بیکاز اٹ بائی پاسز دا جوڈیشل پروسیس. اچھا, اس کے اوپر میں آؤں گی, مگر چونکہ حکومت کے پاس کافی اختیار ہوتا ہے, تو شہزاد منصب صاحبہ چونکہ آپ کی اس وقت حکومت ہے, اس لیے آخر میں ہم آپ کے پاس آئے. یہ بتائیے کہ آپ کی حکومت کے اندر کیا کوئی دلچسپی ہے کہ خواتین کے حوالے سے آپ نے کوئی قانون سازی کرنی بھی ہے کہ نہیں؟ کیونکہ ابھی تک تو قانون سازی ہو رہی ہے تو وہ فیک نیوز اور ان چیزوں پہ ہو رہی ہے, مگر جو خواتین پس رہی ہیں, روز آنر کلنگ کے کیسز آ رہے ہیں, روز ایسڈ برنز کے کیسز آ رہے ہیں, اس کے اوپر کوئی شور ہی نہیں مچتا. جی بہت شکریہ منیزے. سب سے پہلے تو آج کے دن کے حوالے سے میں بھی اپنی تمام بہنوں کو, تمام آل اوور پاکستان, اس چیز کی مبارکباد بھی دوں گی, اور اسپیشلی خراج تحسین میں پیش کرنا چاہوں گی ان خواتین کو جنہوں نے کہ اس وقت 12 مارچ 1983 میں 12 اس کو کیا فیبرری میں, اور انہوں نے یہ مارچ کیا. اس وقت میں سمجھتی ہوں ایک ڈکٹیٹر کے ہوتے ہوئے ایک بہت ہی ہمت کا کام تھا, بہت ہی انہوں نے اس وقت ایک اسپونٹینیس جس کو کہتے ہیں نا, انہوں نے اس چیز کو لے کے وہ چلی, جیسے ابھی جیل میں جاتا تھا تو نکلنے کی کوئی امید ہی نہیں ہوتی. ایگزیکٹلی. اور اس وقت خواتین کا نکلنا بہت ہی مشکل سمجھا جاتا تھا, بہت انیوژول سمجھا جاتا تھا, حالات بھی کچھ ایسے بن چکے ہوئے تھے. آلدو اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی آپ کو یاد دلانا چاہوں گی کہ پاکستان کی فاؤنڈیشن جو تھی دیٹ واز لیڈ بائی اے وومن, اور مینی ویمن بیکیم پارٹ آف دیٹ, بیکاز قائد اعظم محمد علی جناح نے اس وقت اپنی بہن فاطمہ جناح کو کہا, ہو واز اسٹڈیئنگ ٹو بی اے ڈینٹسٹ, کہ آئی کانٹ ڈو دس الون, آپ آئیں اور آپ مجھے جوائن کریں, آئی نیڈ یو ود می فار میکنگ پاکستان. ہیونگ سیڈ دیٹ, اب فوکس لیٹس آن دا پریزنٹ ڈے, بیکاز دیکھیں لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, آپ ایک ایسی پوزیشنز میں ہیں کہ آپ ان کی زندگی میں بہت بہتری لا سکتے ہیں. بالکل. تو لوگ یہ پوچھیں گے کہ جی آنر کلنگ کا مسئلہ تو ابھی تک ادھر ہے, ایسڈ برنز کا مسئلہ ابھی تک ادھر ہے, آپ نے تو قانون سازی کی تھی, تو پھر میرا غیرت کے نام پر قتل کیوں ہوتا ہے؟ بالکل ٹھیک آپ کہہ رہی ہیں. ہماری بڑی چیکرڈ انفارچونیٹلی ہسٹری بھی رہی, ہماری ڈیموکریسی بھی ابھی اس طریقے سے مستحکم نہیں ہو سکی بیکاز آف ویریس, ہماری جو ڈکٹیٹرشپس بھی آتی رہیں, اور بھی چیزیں ہماری ہسٹری نے دیکھی. قانون ہم نے بہت بنائے ہیں. یہ جو کرنٹ پارلیمنٹ ہے ادھر کوئی بات ہوتی ہے کہ جی چلیں اس قانون, یہ قانون جو ہے اس کا اطلاق صحیح طرح نہیں ہوا, لیٹس ریوزٹ اٹ. مجھے سے آئی تھنک کہ جیسے کہ نفیسہ نے بھی کہا کہ ویمنس کاکس از ویری اس وقت بڑا فعال ہے, وہ وہاں پہ بھی فعال ہے. جی بالکل. ہماری آج بھی اور آلموسٹ ایوری آئی تھنک بائی ویکلی تو میٹنگز ہوتی ہیں جس میں کہ انہی ایشوز کے اوپر بات ہوتی ہے, جس میں اور اکراس پارٹی لائنز کوئی اس چیز کے اندر, خواتین جتنی بھی ہیں پارلیمنٹ کے اندر اسپیشلی, وہ اس چیز کا بارہا ذکر بھی کرتی ہیں, اس چیز کو پردے پہ بھی لانا چاہتی ہیں کہ جو قانون بنے ہیں, قانون بہت اچھے بنے ہیں, فیڈرل بھی بنے ہیں اور صوبوں میں بھی بنے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ان کی امپلیمنٹیشن ایک تو نہیں ہوئی. تو اس پہ بات ہو رہی ہے مگر ابھی نہیں ہوئی. بات ہوتی ہے, بات کرنے کی کوشش کریں. اٹس اے ویری سلو پروسیس, آئی اگری ود یو. اور لیکن کیونکہ بہت زیادہ انٹرینچڈ ہیں یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں, ان کو نکالنے کے لیے بہت ہیوج ایفرٹ چاہیے, لیکن وہ ایفرٹ ہو رہی ہے. اچھا, مگر ادھر یہ سوال بڑا ضروری ہے کہ کیا یہ معاشرے کے اندر جس طرح آپ نے کہا کہ انٹرینچ چیزیں تبھی یہ چلتی آ رہی ہیں, یا جو قانون سازی ہوئی اس میں کچھ کمی پیشی رہ گئی جس کی وجہ سے اطلاق نہیں ہو رہا؟ یہ ہم پوچھیں گے اپنے جینڈر ایکسپرٹ سے, اور پھر جو ہمارے جو 2 لا میکرز آئے ہیں ہمارے پاس, ہم ان سے پوچھیں گے کہ اس کے بارے میں پارلیمنٹ میں کیا ہو سکتا ہے. وقفے کے بعد.